بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقي السحرة ساجدين صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج ہم جادو کے موضوع کے متعلق احادیث مبارکہ کو دیکھیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں اس موضوع پر احادیث میں کیا کچھ ملتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ نے ہمیں 7 چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، جن میں سے ایک چیز جادو ہے۔ حضور نے فرمایا کہ 7 تباہ کر دینے والے گناہوں سے بچتے رہو۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سے گناہ ہیں؟ جس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی شرک کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا جادو کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی کے روز میدان سے بھاگ جانا اور کسی شریف عورت پر تہمت لگانا۔ حضور علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ یہ تباہ و برباد کر دینے والے اعمال ہیں۔ ناظرین، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جادو ایک ایسا گناہ کبیرہ ہے جس کے ارتکاب سے ہر مسلمان کو باز رہنا چاہیے۔ اب ناظرین، ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ کیا ہمارے نبی مکرم سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا؟ وہ جادو اگر کیا گیا تھا تو وہ کس نے کیا تھا، کیسے کیا تھا، اور اس جادو کا اثر کیسا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بنو زریق قبیلے کے لبید ابن عاصم نامی ایک یہودی نے جادو کر دیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ آپ کسی چیز کے متعلق یہ گمان کرتے کہ آپ نے وہ کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام کیا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز یا ایک رات حضور علیہ السلام میرے پاس تشریف رکھتے تھے اور آپ مسلسل دعا فرما رہے تھے۔ پھر آپ میری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے کہ عائشہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بات بتا دی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا۔ حضور علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمانے لگے کہ میرے پاس 2 آدمی یعنی انسان کے روپ میں 2 فرشتے آئے تھے، جن میں سے ایک میرے سر کی طرف کھڑا ہو گیا اور دوسرا میرے پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا۔ ان میں سے ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ان کو کیا ہوا ہے؟ دوسرے ساتھی نے جواب دیا کہ ان پر جادو کا اثر ہوا ہے۔ پہلے شخص نے پوچھا کہ جادو کس نے کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ لبید ابن عاصم نے کیا ہے۔ پوچھا کہ کس چیز میں جادو کیا گیا ہے؟ جواب دیا کہ کنگھی اور سر مبارک کے بال میں، جو نر کھجور کے خوشے میں رکھے ہوئے ہیں۔ پہلے شخص نے پھر سوال کیا کہ وہ جادو ہے کہاں؟ دوسرے شخص نے جواب دیا کہ وہ جادو زروان کے کنویں میں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ اس کنویں پر گئے اور بالآخر اس جادو والی چیز کو باہر نکال لیا۔ آپ جب واپس گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمانے لگے کہ اے عائشہ، اس کنویں کا پانی ایسا تھا جیسے اس میں مہندی گھلی ہوئی ہو، اور اس کھجور کے سرے شیطان کے سر کی مانند تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ،
آپ جادو کرنے والے کی اس حرکت کا اعلان کیوں نہیں فرما دیتے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی ہے اور یہ بات میں پسند نہیں کرتا کہ اب میں خواہ مخواہ لوگوں میں اس کی بات پھیلاؤں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور اس جادو والی چیز کو دفن کروا دیا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل فرمائیں، اور یہ دونوں صورتیں اللہ کے کرم سے جادو کے اثر کو زائل کر دیتی ہیں۔ اب ناظرین کرام، ہم اسی حدیث مبارکہ کے متعلق بات کرتے ہیں اور کچھ اہم سوالات کا جواب بھی تلاش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ کچھ لوگوں نے مطلقاً اس تمام واقعے کا انکار کیا ہے، جن میں معتزلہ جماعت کے لوگ بھی شامل ہیں۔ ان حضرات کا یہ کہنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا ہونا جائز اور ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک نقص یا عیب ہے اور حضور کی طرف اس کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ اس کی دلیل میں وہ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ پیش کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، جس کا معنی ہے کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور کو فرما دیا کہ تمہیں لوگوں سے بچا لوں گا، یہ فرمانے کے بعد حضور پر جادو کا اثر ہونا یہ کس طرح ممکن ہے؟ وہ حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر مان لیا جائے کہ حضور علیہ السلام پر جادو کا اثر ہوا تھا، تو اس عرصے میں حضور پر جتنی وحی الہی نازل ہوئی وہ بھی مشکوک اور غیر معتمد بن جاتی ہے۔ لہٰذا یہ بات قطعاً ماننی ہی نہیں چاہیے کہ حضور علیہ السلام پر جادو کا اثر ہوا تھا۔ ناظرین، اسی حدیث مبارکہ کے متعلق حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ مازری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس حدیث کا انکار کیا ہے اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جادو کے اثر کو ماننے سے مرتبہ نبوت میں کمی واقع ہوتی ہے اور اس میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کے اثر کو تسلیم کر لینے سے جو شریعت آپ لے کر آئے تھے وہ قابل اعتماد نہیں رہے گی، کیونکہ اس سے یہ گمان پیدا ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے، حالانکہ وہ جبرائیل علیہ السلام نہ ہوں۔ ان تمام باتوں کو علامہ مازری رحمۃ اللہ علیہ نے رد کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے بارے میں اور آپ کی امانت اور تبلیغ دین کے بارے میں آپ کی عصمت پر ٹھوس دلائل موجود ہیں، اور جو چیز دلائل کی بنیاد پر قائم ہو اس کے خلاف کسی چیز کو جائز سمجھنا درست نہیں ہے۔ یعنی قرآن کریم کی متعدد آیات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و امانت کی تصدیق کرتی ہیں، جیسے کہ ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور اس پر بھی ایمان لائے جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور ان کے رب کی طرف سے سچا دین بھی وہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام گناہ دور کر دیے اور ان کے حال کی اصلاح فرما دی۔ ناظرین کرام، یہ آیت کریمہ اس حقیقت کی تصدیق کر رہی ہے کہ حضور کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور جو دین اسلام وہ لے کر آئے وہی حق ہے اور وہی سچ ہے، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ وہی دین متین ہے جس کے متعلق اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
یعنی ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو ناظرین، جس چیز کی حفاظت اللہ رب کریم خود فرمائے اس چیز کے متعلق کیا شک کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی متعلق قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جادو بھی دیگر بیماریوں کی طرح ایک بیماری ہے، اور اس میں بیمار کو جو تکالیف ہوتی ہیں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبتلا ہونا جائز امر ہے۔ اب جس طرح غزوہ احد میں حضور کو جسمانی تکلیف آئی اور آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، اور اسی طرح طائف میں جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر پتھر برسائے گئے اور آپ کے جسم اطہر سے خون مبارک بہنے لگا، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا واللہ یعصمک من الناس والا وعدہ پورا نہیں ہوا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ جس طرح دوسری جسمانی تکالیف اور بیماریوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح جادو بھی ایک جسمانی مرض ہے جو منصب نبوت کے لیے باعث عیب نہیں ہے۔ اور رہا سوال وحی کے مشکوک ہونے کا، تو اس کا جواب ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود اس وحی کا محافظ ہے۔ ناظرین کرام، میرے جد اعلیٰ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ قدس سرہ العزیز نے بھی اسی نوعیت کا آپ سے بھی سوال استفتاء کی صورت میں کیا گیا تھا، جس میں سائل نے یہ سوال کیا تھا کہ تمام مفسرین کرام نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہونا اور حضور کا 6 ماہ بیمار رہنا ثابت کیا ہے، جس سے 6 مہینے کے لیے سلسلہ نزول وحی کا منقطع رہنا ظاہر ہوتا ہے۔ اور مزید یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 70,000 فرعونی جادوگروں کے جادو کا اثر نہ ہونا قرآن مجید سے ثابت ہے، جبکہ یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شخص کے جادو کا اثر ہونا کس طرح ممکن ہے؟ ناظرین، حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ قدس سرہ العزیز نے تفصیلاً اس کا جواب ذکر فرمایا، جو فتاوی مہریہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں یہاں کوشش کروں گا کہ آپ کے جواب کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہونے کا واقعہ صحیح اور درست ہے، اور معوذتین کا شان نزول بھی مفسرین کرام کے اتفاق سے یہی واقعہ معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس طرح بشری لوازمات یعنی کھانا پینا، سونا، جاگنا یا مریض ہونا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اسی طرح جادو کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اثر ہونا من حیث البشریت ہے، نہ کہ من حیث النبوت۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعونی جادوگروں سے من حیث النبوت تھا، اور یہ قانون الہی ہے کہ مقابل نبی بآزمائش نبوت کو فتح نصیب نہیں ہوتی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان فرعونی جادوگروں کے مقابل فتح یاب کیا، مگر یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہونا من حیث البشریت تھا، من حیث النبوت نہیں۔ پھر حضور اعلیٰ نے واللہ یعصمک من الناس والی آیت کریمہ کے متعلق فرمایا کہ یہ آیت کریمہ اور اس جیسی دیگر آیات قرآنی اس واقعے یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جادو کے ہونے کا واقعہ اس کو رد کرنے والی نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ آپ نے یہ بیان فرمائی کہ اس آیت کریمہ میں عصمت سے مراد عصمت دینی ہے، نہ کہ عصمت بدنی، ورنہ دندان مبارک کا شہید ہونا، کفار کا حضور کو تکالیف پہنچانا، ملک چھوڑ کر ہجرت کرنا، یہ سب عصمت بدنی کے خلاف ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ یہاں عصمت سے مراد عصمت دینی لینی پڑے گی، نہ کہ عصمت بدنی۔ ناظرین کرام، اس نشست میں ہم نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں جادو کے متعلق جاننے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں
ہم جادو کی اقسام پر بات کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جادوگر حضرات جو ہوتے ہیں وہ جادو کیسے کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو، آمین بجاہ سید المرسلین۔